لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. پہلے اسباق میں یہ بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ مفسرین کرام نے تفسیر کے قواعد کو یکجا کرنے کے لیے اور تفسیر کے علوم کو ضبط کرنے میں کچھ قاعدے قوانین مقرر فرمائے. مثلاً اس میں دعوی صورت ہے، مثلاً اس میں میزان الدلائل ہے، اور اس میں تمہید ہے، اس میں تکملہ ہے، اس میں ربط و تعلق ہے. ان چیزوں کے زیر اثر اور ان چیزوں کے ان اصولوں کی بنیاد پہ مفسرین کرام نے سورہ فاتحہ کی کچھ تقسیم فرمائی ہے. سب سے پہلا قول وہ اس طرح ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. اس میں جو الحمدللہ ہے یہ دعوی صورت ہے، اور ظاہر بات ہے جب کوئی دعویٰ کیا جائے، کوئی بات ثابت کرنی ہو تو دعوے کے ساتھ فوراً اس کے دلائل کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. رب العالمین دلیل اول فرمایا ہے، اور الرحمن دلیل ثانی. اس دعوے پہ کہ تمام محامد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہیں. الرحیم دلیل ثالث. مالک یوم الدین مالک دلیل رابع. اور پھر آگے اس میں جب اتنی بڑی ذات کی تعریف ہو رہی ہے اور اتنی عظیم ذات کا تعارف ہو رہا ہے، فوراً تقاضا پیدا ہوا اس چیز کا کہ اگر اتنی عظیم ذات ہے، اتنی رحمان ذات ہے، اتنی رحیم ذات ہے، اور قادر المطلق شہنشاہ مطلق ذات ہے، کس طرح اس کا شکر ادا کیا جائے، کس طرح اس کا تعبد کیا جائے، اقرار کیا جائے، بندگی کی جائے. فرمایا ایاک نعبد، عبادت صرف اور صرف اسی کی کرنی. وایاک نستعین، اور قادر مطلق شہنشاہ بادشاہ مدد اور نصرت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ہی طلب کرنی ہو. پھر تقاضا پیدا ہوا کہ عبادت، بندگی، تشکر، اللہ کی کبریائی اور عظمت بجا لانا، یہ تب ہی مکمل ہوگا، تب ہی با طریقہ و با سلیقہ ہوگا جب بندہ اس کے سامنے اظہار بندگی ہی کرے. دنیا کے اندر یہ دستور ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، کوئی بزرگ ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی استاذ ہو،
اس کے شاگرد باوجود اس کے کہ وہ علماء ہوتے ہیں، محققین ہوتے ہیں، لیکن اپنے شیخ اور بزرگ استاذ کے سامنے وہ اپنے علوم کے رعب کو نہیں جھاڑتا، حالانکہ وہ استاذ، وہ شیخ بھی ایک معمولی سا اللہ کا بندہ، اور یہ تو اتنی عظیم ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اور دعویٰ بھی پیش کر دیا، اس کے ساتھ دلائل بھی پیش کر دیے، اس کے ساتھ تسدید مشرق بھی پیش کر دیا۔ اس پہ آتے ہیں بھی، تسدید مشرق کیا ہے، تشکر کا طریقہ، سلیقہ، اس کے آداب، اور تشکر کس طریقے سے ہونا ہے کہ بندہ اپنی بندگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو پکارے، اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا کہ تم جو کچھ بھی جانتے ہو وہ ناقص ہے، نامکمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور ان کی رہنمائی وہ ہمہ وقت ہم سب کے لیے لازم اور نہایت ہی ضروری ہے۔ اور پھر اس میں اس بات کا احساس دلانا کہ سب کے سب کامیاب نہیں ہوتے، سب کے سب منعم علیہم نہیں ہوتے، کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ طریقے ہیں، اگر ان پہ چلو گے تو منعم علیہم میں شامل ہوگے، اور اگر ان سے ہٹ گئے تو پھر مغضوب علیہم ولا الضالین جیسے انسان بھی اس کائنات اور اس دنیا میں ہوئے ہیں۔ ایک طریقے سے انذار ہے، ایک طریقے سے تنبیہ ہے، خبردار فرما رہے ہیں کہ اس طرف کہیں نہ چلے جانا، شرک کی طرف، کفر کی طرف۔ یہ تکملہ صورت کہلاتا ہے۔ جب دعویٰ ہو جائے، دلائل پیش ہو جائے، تو پھر تکملے کے طور پہ تسدید مشرق فرمایا گیا ہے اس صورت میں کہ اپنے دین اور اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے عمل کو راہ راست پر رکھنا اور اس پر قائم اور دائم رہنا، یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس سے آخر مراد کون ہے؟ اس کی تفسیر تو آپ یقیناً پڑھ چکے ہیں کہ منعم علیہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، قرآن و آخرت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، محققین، مفسرین، علماء کرام، محدثین، تمام اسلاف اس بات پہ ان کا اجماع ہے، اس بات پہ وہ اتفاق کرتے ہیں کہ منعم علیہم کا مصداق ہم اہل السنہ والجماعہ، یعنی منعم علیہم سے مراد اہل سنت والجماعت ہی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ اہل سنت والجماعت وہ مسلک ہے، وہ مشرب ہے، وہ طریق ہے، وہ منہج ہے، اور وہ فقہ ہے جس پہ ہمارے اسلاف متفق ہوئے ہیں، قائم ہوئے ہیں، اسی پہ انہوں نے عمل فرمایا ہے اور اسی کی انہوں نے آگے تبلیغ فرمائی ہے،
تعلیم و تعلق فرمایا ہے، اور ان کے اسلاف، ان کے اساتذہ، ان کے شیوخ، ہندوستان کے اکابر اولیاء علماء، اور پھر اس کے بعد ان سے آگے کوفہ اور بغداد کے علماء اور ائمہ، خصوصاً ائمہ اربعہ، اور پھر اتباع، پھر ان کے اساتذہ تابعین، پھر ان کے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر ان کے محبوب اور شارع علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو دین تعلیم فرمایا، جس کی تاکید فرمائی، جس کی ترغیب فرمائی، اور جو ہمیں عمل کرنے کا فرمایا، یہ اہل سنت والجماعت کا مشرب اور مسلک ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں دوسری تفسیر اس طرح فرمائی گئی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تمہید ہے، مقدمہ ہے، جس ذات کے بارے میں آگے دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا تعارف ہے اور اس کی عظمت کا بیان ہے، اور دعوی سورت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعوی سورت ہے۔ اور اہدنا تعیین مسلک ہے، اور اس کے بعد پھر آگے تکملہ ہے۔ مولوی صاحبان بات سمجھ گئے؟ دونوں تفسیروں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ پہلی میں الحمدللہ یہ دعویٰ تھا، پھر 4 دلائل تھے، پھر اس کے بعد تسدید مسلک تھا، اور اس کے بعد تکملہ۔ اور دوسری تفسیر جو مفسرین نے فرمائی ہے کہ پہلے تمہید ہے، اس کے بعد دعوی سورت ہے، پھر تعیین مسلک ہے، اور اس کے بعد پھر تکملہ۔ اور تیسری تفسیر جو کی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم میں جو اہدنا ہے، یہ دعوی سورت، انسان کو ہدایت سے لے کے لحد تک ہدایت ربانی اور ہدایت دینی کی ہمہ وقت ضرورت ہے، اور بغیر ہدایت کے وہ اندھیروں میں ڈوبنے والا، اور کسی قسم کی کوئی بھی اس کے اندر صلاح اور فلاح کا وجود بغیر ہدایت کی روشنی کے وہ ناپید ہے۔ اس لیے جو یہ سورت کا نزول ہے اور اس کا مقصد اعظم اور اس کا غرض اعظم دعوی سورت و اہدنا الصراط المستقیم، یہ تیسری تفسیر جو مفسرین نے فرمائی۔ اور اس بات پہ غور کیجئے کہ دلائل کا جو میزانہ ہوتا ہے، میزان ہوتا ہے، اس میں دلائل 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ دلائل عقلی بھی پیش کیے جاتے ہیں اور دلائل نقلی بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خصوصیات رکھی، اتنی خصوصیات ہیں کہ وہ انسان کی عقل و فہم اس کا احاطہ کر سکے یہ مشکل ہے، ناممکن۔ اور ان خصوصیات میں سے چند خصوصیات مفسرین نے
جمع کی ہیں، ترتیب فرمائی ہے، جسے کہتے ہیں امتیاز صورت. اس پہ بھی ہم بحث کر چکے ہیں پہلے. سورہ فاتحہ ممتاز ہے دوسری صورتوں سے، اس لیے کہ اس میں دلائل عقلی بھی موجود ہیں اور دلائل نقلی بھی موجود ہیں. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، رب العالمین، یہ سب کے سب دلائل عقلی ہیں. یہ پوری کائنات، پوری دنیا، سارا جہان اور ایک ایک شے اس کے اندر، یہ سب خود بخود چل رہا ہے. کوئی اس کا رب نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر رحمت نہیں فرما رہا، کوئی اس کا مالک نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پہ پھر دلائل نقلی کہ دیکھ لو تم سے قبل میں جو امتیں گزری ہیں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، شرک کیا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو مغضوبین اور ضالین ہو گئے. سورہ فاتحہ ممتاز ہے دوسری صورتوں سے کہ اس میں دلائل عقلی کا بھی ذکر ہے اور دلائل نقلی کا بھی ذکر ہے. اور اسی طرح سورہ فاتحہ ممتاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 صفات مختصر سی صورت میں یکجا وہ ذکر فرمائی گئی ہیں، اور ان میں سے 5 صفات عبارتاً نصاً موجود ہیں اور 5 صفات ضمناً اور دلالتاً موجود ہیں. یہ سورہ فاتحہ کے امتیازات میں سے. سورہ فاتحہ کے امتیازات میں یہ بھی ایک بہت ہی اہم امتیاز ہے کہ اس کی ابتدا شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کے ذکر اور اس کے بیان، اس کی تعریف اس کے حمد سے ہو رہی ہے. الحمدللہ. اور دوسرے نمبر پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال اس کا ذکر ہو رہا ہے. رب العالمین، اتنی عظیم ذات، اتنی قابل حمد ذات، اس کے افعال کیسے ہیں؟ وہ عالمین کا رب ہے. اور تیسرے نمبر پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اور خاص طور پہ صفات معظمہ، بڑی صفات، الرحمن، الرحیم اور مالک، اس کا ذکر فرمائے. سورہ فاتحہ کا امتیاز ہے، یہ سورت ممتاز ہے اس وجہ سے. اور اس سورت کا یہ بھی امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال، حق جل وعلا کی صفات کا بیان کرنے کے فوراً بعد پھر تعلیم ہے امت کے لیے کہ کس طرح اس خدا کی عبادت کرنی ہے، کس طرح اس کی بندگی بجا لانی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اور اس صورت کے اندر امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف، آپ کی صفات، آپ کی حمد و ثنا، آپ کے افعال کا بیان کر لینے کے بعد قیامت کا ذکر، مالک یوم الدین. صورت ممتاز ہے اس وجہ سے. اور اس صورت کے اندر امتیاز یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ ایک ہی مختصر سی صورت میں اللہ نے جن پہ رحمت فرمائی، جن پہ اپنی مغفرت فرمائی، جن پہ فضل فرمایا، ان کا انعام یافتگان کا ذکر بھی موجود، اور
جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا اور جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے ان کا بھی ذکر فرمایا. اس وجہ سے بھی یہ صورت ممتاز ہے. اور اس صورت میں یہ بھی امتیاز ہے کہ دو ہی ایسے گروہ تھے جو دعویٰ کرتے تھے حق پہ ہونے کا اور جو دعویٰ کرتے تھے اللہ کے قریب ہونے کا اور جو دعویٰ کرتے تھے کتاب پر ایمان لانے کا. یہود اور نصارہ. اور یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں حقیقت میں وہ جو بنی اسرائیل کے اندر موجود گھمنڈ تھا، تکبر تھا، جس کی وجہ سے وہ دین اسلام کو قبول کرنے میں بہت زیادہ لے تو لال سے کام لے رہے تھے، ان کی حقیقت بیان کی ہے کہ جب تم دعویٰ کرتے ہو نحن ابناء اللہ واحباؤ، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، والعیاذ باللہ، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم مغضوب ہو اور تم ضالین. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. یہ بندر اور خنازیر کن سے بنا تھا؟ یہ سارے یہ بنو اسرائیل میں سے ہی تھے. اور وہ نصارہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. تم اپنے آپ کو کس چیز کا اتنا خاص سمجھتے ہو؟ کس چیز کا تمہیں نشہ ہے؟ کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ حقیقت تمہاری یہ ہے کہ تم نے اپنے دین میں جو اعمال اور جو لایانیات اور جو بدعات اور جو ناکردنیاں اور جو شرک شامل کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کا حکم کبھی بھی نہیں دیا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ سورت کے امتیازات سورہ فاتحہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جس طرح منعم علیہم کی تفصیل فرمائی، اسی طرح بنو اسرائیل کو بھی ان کا اصل اور ان کی اوقات وہ فرما دی کہ تم حقیقت میں یہ ہو، اسلام کے آنے کے بعد تمہاری کوئی حیثیت نہیں. الحمدللہ رب العالمین. الف لام کیا ہے؟ الف لام تینوں ہو سکتا ہے. اس میں الف لام عہد کا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جتنے بھی محامد بیان کیے جا رہے ہیں، جتنے بھی صفات بیان کی جا رہی ہیں، جتنی بھی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، وہ ساری کی ساری خارج میں موجود ہے تو یہ عہد کا ہے. اور مطلقاً ذکر ہے اس کائنات میں اور وجود میں جتنی محامد ہیں، جتنی صفات ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنی بڑائی ہے، وہ سب کی سب مراد ہے. تو یہ الف لام جنس کا ہو گیا. اور اگر احاطہ مقصود ہے، جتنی محامد میرے علم میں ہیں اور جتنی محامد مجھے معلوم نہیں ہے، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرتا ہوں. تو یہ الف لام استغراق کا بن گیا. آسان سی ترتیب ہے اس. شہاب الدین نویری نے نہایت العرب میں جو اس کی تفصیل فرمائی ہے وہ اسی قاعدے قانون کے مطابق ہے کہ یہ عہد کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ جنس کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ استغراق کا بھی ہو سکتا ہے.
ہم کسے کہتے ہیں؟ اختصار کے ساتھ یہ کہ حمد اس فضیلت کو کہا جاتا ہے جو ذات، صفات اور اسماء کی وجہ سے، کیا؟ جو ذات، صفات پہ اسماء کو پہلے کر لو، ذات، اسماء اور صفات کی وجہ سے ہو، اس کی شایان شان ہو، جیسا ذات ہو ویسی ہو، جیسے اس کا نام ہو ویسی ہی اس کی تعریف ہو، اور جیسی اس کی صفات ہوں ویسا ہی اس کا شکر ہو، یہ حمد کہلاتا ہے۔ کیسی تفسیر ہے اس کی؟ صحیح ہے نا؟ اور حمد اور مطلق تعریف میں کیا فرق ہے؟ کہ مطلق تعریف جو کی جاتی ہے وہ کسی ایک ذات تک مخصوص ہوتی ہے اور اس کی بھی کسی ایک نوعیت تک مخصوص ہوتی ہے۔ زید حسن وجہا، زید حسن لغتا، زید حسن کلاما، تمام تعریفات اور تمام صفات اگر وہ کسی ذات میں مستجمع ہو رہی ہوں، جمع ہو رہی ہوں، وہ تعریف نہیں ہوتی، وہ حمد ہوتی ہے۔ علماء کرام نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فروع بیان کی ہیں، اور اکثر علماء کرام ہے وہ درس نظامی میں بخوبی ان بحوث کو پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ علماء کرام نے اس طرح بھی فرمایا ہے کہ انعام و اکرام کے بعد جو تعریف کی جاتی ہے اسے شکر کہتے ہیں، اور بھلا لگنے کی وجہ سے، اچھا لگنے کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے کسی کے کچھ اچھے کلمات کہہ دیے جائیں تو یہ تعریف کہلاتی ہے۔ اور کسی کی ایسی تعریف کرنا کسی ذات کی کیا ایک ہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالی، کہ انسان اس کا حق ادا نہ کر سکے، باوجود اس کی کوشش ہو اور وہ ان کے احسانات کے نیچے ایسا ڈلا ہوا ہو، ایسا ہو، اتنے عظیم اس کے اوپر احسانات کیے گئے ہوں کہ وہ تمام تعریفات کو ایک جمع کر کے پیش کر دے، وہ حمد کہلاتی ہے، اور اس کا لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اتنا ہوں میں تیرے خیر کا شرمندہ احسان، سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا۔ یہ شان اور یہ تعریف، یہ صفات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی شان شان ہے۔ اصطلاحی تعریف آپ جانتے ہیں، وصف الجمیل اعلیٰ جہت التفضیل حمد کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا براستہ و طریقہ فضیلت کے، تفضیل کے۔ نحات کے ائمہ جیسے علامہ نصفی وغیرہ اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ حمد کی آسان تعریف اور عام فہم تعریف یہ ہے کہ ایسا شکر و احسان بجا لانا کہ کسی اور کے لیے وہ ممکن ہی نہ ہو، کوئی اور اس کا قابل ہی نہ ہو، اور کسی اور کے لیے وہ انسان سے ہو ہی نہ، یہ حمد کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ذاتی لفظ اللہ وہ اسم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ، علماء کرام نے تعریف فرمائی۔
ایسی ذات کا نام ہے جو رب یرب، پالنا، خیال رکھنا، رزق دینا، حیات بخشنا، اس کو تربیت کرنا، چھوٹے سا بچہ پیدا ہو اس کے لیے ماں کی چھاتیوں میں اس کے خوراک کا انتظام کرنا، اور وہاں سے لے کے آخر تک یہاں تک کہ قبر کے اندر اس کو عزت کی جگہ نصیب ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب ہونے کے دلائل ہیں۔ اور یہ ظاہری رب، صفت رب کا ظہور ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ باطنی صفت رب کا ظہور وہ اس سے بھی زیادہ بڑا اور اہم ہے۔ کیسے؟ وجود میں بخشنا اور انسان بنانا اور پھر ایمان سے سرشار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے احسانات میں سے۔ اگر وجود ہی نہ ہوتا تو ایمان ہی نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا تو عبادت نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی تو نجات کیسے ہوتی؟ اور اگر وجود ہوتا بھی، انسان نہیں ہوتے، بلی ہوتے، گدھے ہوتے، خچر ہوتے، کتا ہوتے، نعوذ باللہ، تو پھر کتنی عجیب بات ہے، کتنی مشکلات ہیں، کتنی آزمائشیں۔ اور اگر وجود بھی ہو لیکن ایمان جیسی دولت نصیب نہ ہو تو پھر وہ وجود مشکل اور عقاب اور عذاب کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت ربانیت اور صفت رب وہ ظاہری بھی ہے کہ وہ رزق عطا فرماتے ہیں، وہ تربیت فرماتے ہیں، وہ حفاظت فرماتے ہیں، وہ اولاد عطا فرماتے ہیں، مال عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی صفت رب کا جو باطنی ظہور ہے وہ وجود میں ہے، اور وجود سب سے بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس لیے کہ سب سے بڑا اندھیرا وہ عدم ہے، نہ ہونا ہے، کسی چیز کا ہونا ہی نہ، اور سب سے بڑا نور وجود ہے۔ نیست سے ہست کرنا، کسے؟ نیست سے ہست کرنا، یہ ربوبیت کا سب سے بڑا کرشمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر اس سے تمام نسل انسانیت آگے بڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دستور ہے، طریقہ ہے کہ محسن کا حکم مانا جانا، اور محسن کا جو حکم ہوتا ہے، جو بات ہوتی ہے، جو ان کی طرف سے کہا جاتا ہے، وہ محسن کو جو احسان مند ہوتا ہے اس کے لیے ماننا شرعاً اخلاقاً وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ عبادت کا حکم ہے، وہ توحید کا حکم ہے، وہ شکر کا حکم ہے، وہ ہدایت کا حکم ہے، صراط مستقیم کا حکم ہے، پھر اس کی تفاصیل ہیں، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے۔ یہ تمام سلسلہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ مولوی صاحبان بات سمجھ رہے ہیں؟ اور محسن کا حکم جو مانا جائے گا
اور محسن کا حکم جو حقیقتاً حکم ہوگا، جو درست ہوگا، جو صحیح ہوگا، وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ موحا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ موحا ہوگا، وحی سے۔ رب خالق وحی کر کے آپ کو کہے گا کہ اس طرح عبادت کرنی ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور شرک سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیک اعمال کرنے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت، تمام اہل اسلام کا اس بات پہ اتفاق و اجماع ہے کہ جو عبادت ہوگی، جو شرائع ہوں گی، جو احکام ہوں گے، جو دین ہوگا، وہ موحا ہوگا، نازل شدہ ہوگا، وحی کے ذریعے نازل ہوا ہوگا، اختراعی نہیں ہوگا، اپنی طرف سے گھڑا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہہ لے کہ ان میں اس اختراعی اشیاء بھی شامل ہیں اور جس کا جو چاہے جس طرح چاہے کر لے، تو پھر بدعت اور صراط مستقیم کے درمیان جو حد فاصل ہے، اور جس کی وجہ سے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کہا گیا ہے، یہ تمیز ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دین کے لیے لازم ہے کہ وہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، قرآن کی حقانیت کی دلیل، اور جو وحی سے نازل نہیں ہوا، خواہ وہ کسی بھی قسم کا دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، وہ درگاہوں کو پوجنا ہو، قبر کو سجدہ ہو، باباؤں سے مدد طلب کرنی ہو، یا اپنی طرف سے عید بنا لینی ہو، یا اپنی طرف سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لی ہوں، مردے کے نام پہ بدعات کا بازار گرم کیا جا رہا ہو، یہ سب وحی میں کہیں بھی نہیں، خواہ وہ وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع ہو، اس میں کہیں اس کا وجود نہیں ہے، لہٰذا وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور اس کا کرنے والا وہ ثواب کا نہیں، عقاب کا مستحق ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی رب ہے تمام عالمین کے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، سرپرستی کرنے والے کو، تربیت کرنے والے کو۔ کیسا رب ہے؟ کسی ایک خاندان کا رب ہوتا ہے، کسی ایک گھرانے کا بڑا ہوتا ہے، وہ ان کا خیال رکھتا ہے، کسی شہر کا رب ہوتا ہے، کسی علاقے اور کسی ملک کا ہی رب کیوں نہ ہو، جو بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی خاصیت اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت کہ اللہ کی ذات وہ رب العالمین ہے۔ کسی ایک خاندان، کسی ایک علاقے، کسی ایک ملک اور کسی ایک دنیا اور کسی ایک انسانیت کے رب نہیں، سب پوری کائنات کے رب ہیں۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالمین عالم کی جمع ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں عالم اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مظہر جہاں پہ ہو، اظہار جہاں پہ ہو، واضح جہاں پہ ہو، وہ عالم کہلاتا ہے۔ کیسی بہترین تعریف فرمائی۔ صدر الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الحکمت المتعالیہ، الحکمت المتعالیہ، اور اس میں 7 عالموں کا ذکر کیا ہے۔ عالم ناسوت جس میں جن و انس موجود، یہ دنیا، یہ زمین، یہ ہوا، یہ بادل، چرند پرند، یہ نہریں، یہ سمندر،
یہ تمام کا تمام جو ہمارے علم میں سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. بہت سے ایسے ہیں جو معلوم ہی نہیں. عالم ناسوت، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کہلاتا ہے عالم جبروت، اور پھر اس کے بعد نمبر جو آتا ہے وہ کہلاتا ہے عالم لاہوت، اور اس کے بعد جو عالم ہے فرشتوں کا عالم، عالم ملکوت، اور عالم ارواح، روح کا عالم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. عالم ارواح. اور عالم رؤیا، خاص طور پہ جو انبیاء کے رؤیا ہیں وہ ایک الگ عالم ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو، صلحاء کو، اولیاء کو عالم رؤیا میں بھی رہنمائی فرماتے ہیں. نبی کے جو وحی ہے اس سلسلے کو جاری فرماتے ہیں، اور انبیاء و صلحاء کے اندر ان کے لیے نور و ہدایت کی روشنی فرماتے ہیں. بے شمار ایسے واقعات ہیں. کوئی عالم، کوئی ولی، کوئی اللہ کا نیک بندہ پریشانی میں ہے، فتنے میں ہے، آزمائش میں ہے، کسی بھی معاملے میں ہے، اور دنیا میں اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے، خواب میں اس کو اللہ تبارک و تعالی رہنمائی فرما دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، صرف نبی کا خواب شرعی دلیل ہے. نبی کے علاوہ کسی کا خواب شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، سوائے بشارت کے اور سوائے ایک خوشخبری کے، سوائے نیک والی کے. شرعی کوئی حیثیت اس کی نہیں. بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا پیر وہ کہہ دے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج کے بعد نماز فرض نہیں ہے، اس کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں. عالم آخرت، آخری عالم جس میں جنت، جہنم، اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش ہونا، میزان قائم ہونا، حشر و نشر ہونا، یہ سب عالم آخرت میں آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کب سے ہیں، کہاں ہیں، کب تک رہیں گے، انسان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں. بخاری شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے اذہان میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے. خلق اللہ السماوات والارض وخلق کذا وکذا. اللہ نے زمین پیدا فرمائی، اللہ نے آسمان پیدا کیا، اللہ نے ہوا کی تخلیق فرمائی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. فمن خلق اللہ. یہ سوال ابلیس مردود ذہن میں ڈالتا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اور حدیث شریف کے مطابق جب مسلمان مومن کو یہ اس طرح کے خیالات، اس طرح کے وسوسے آ جائیں، فوراً پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالی شیطان مردود کے فتنے اور آزمائش سے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیں گے، آپ کی حفاظت فرما لیں گے، اور
آپ اس کے حملے سے بچ جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا نقلی جواب۔ کیا؟ نقلی جواب۔ علماء کرام فرماتے ہیں، خاص طور پہ فلاسفہ، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے ہیں؟ یہ سوال کس نے پیدا کیا؟ کس نے اٹھایا یہ سوال؟ بولو، انسان نے کیا ہے نا۔ اور انسان کیا ہے؟ حادث ہے، فانی ہے دنیا کے لحاظ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب تک رہیں گے؟ سوال کو چھوڑو، یہ سوال کیا کس نے؟ ہماری چھوٹی سی ناقص عقل یہ سوال کر رہی ہے۔ یہ سوالات منطبق ہوتے ہیں اپنی جیسی مخلوق کے اوپر، اور خالق کی شان میں یہ سوالات اٹھانا اور اس کے اوپر کرنا، یہ اس میں منطبق ہی نہیں ہو سکتے یہ سوالات۔ خالق کی شان، خالق کی کیفیات کما یلیق بشانہ، اللہ تبارک و تعالی کیا شان ہے ان کی، کیا مقام ہے، کس طرح ہیں، نظر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ صحابہ کرام کا اختلاف آپ جانتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کما یلیق بشانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق اور اس کی عظمت کے اور مقام کے تقاضوں کے مطابق ہی ہے وہ، ہماری عقل اس مقام تک پہنچ نہیں سکتی۔ لہٰذا اس قسم کے سوالات کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے ہے؟ کہاں ہے؟ ارے بے وقوف احمق، یہ سوال تمہارے اس فضول اور کن ذہن کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی گستاخیوں سے پاک ہے، عظیم ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور یہ کہ مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، العیاذ باللہ۔ یہ ساری خیالات اور یہ فضول باتیں کس نے پیدا کی؟ ناقص ذہن۔ اور ان چیزوں سے ہمیں ہدایت کیسے ملی؟ آج جو ہم ان باتوں کو گناہ سمجھتے ہیں، شرک سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں، وہی کے ذریعے سے، اور وہی کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ کچھ سوالات مجھ کو چھوڑ دو، ہر چیز میں تمہارا کام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور چھری پھیری، تو وہ جو بینڈا آیا تھا داغ گڑھ وہ خچا پھوڑے لے ہوئے استاپتی کے سکار۔ مفتی صاحب فرماتے تھے روزگار ملائی بلکار ورسرنی پیدا خبریں تھی، داغ گڑھ وخ اس دمبے کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ شکر ہے کہ آپ کو نہیں ملا، آپ کو ملتا تو پھر تو آپ اور بھی سر پہ چڑھ جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار ہیں، رموز ہیں، حکم ہیں، جو آپ کو معلوم ہے۔ قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، پیغمبر کی تعلیم اور اللہ کی دین کا نور، بس اس کو حاصل کر لو، اس کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اطلاق آسان الفاظ میں یاد رکھیں۔ آخری بات اس سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اس طرح کے سوالات کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر منطبق نہیں ہو سکتے۔ کیا نہیں ہو سکتے؟ منطبق۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے،
اور کسی بھی شے کے احاطہ کرنے کے بعد ہی اس کی کیفیت، اس کے اجزاء، اس کی جنس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ ہم نہیں کر سکے، لہٰذا اس کی کیفیت اور اس طرح کے سوالات ہم اس کی ذات کے بارے میں نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی مولوی صاحبان؟ یہ ہو گیا عقلی جواب۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لفظ حمد یہ عربی کا خاص لفظ ہے۔ احب العرب لثلاث لأني عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وجہ سے عربی سے محبت ہر مومن کو کرنی چاہیے۔ میں عربی ہوں، قرآن کریم عربی کلام میں ہے، اور اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ عربی کے فضائل بے شمار ہیں، اور عربی کے فضائلوں میں سے ایک فضیلت جو ہے نا، یہ لفظ حمد ہے۔ یہ اتنا جامع اور اتنا معنی اور اتنا اعلیٰ اور اتنا باکمال لفظ ہے کہ کسی اور زبان میں حمد کا ترجمہ اور معنی کما حقہ بکمال بیان کرنا ممکن نہیں، کوئی بھی زبان۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد جب بندے کو، مومن کو سکھائی تو وہ ایسے الفاظ کے انتخاب کے ساتھ سکھائی کہ اس کے جواب اور اس کے لیول کا، اس کے مقابلے کا کائنات کے اندر کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کی حقیقت اگر کسی کو جاننی ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات، ان کے کمالات وہ لامحدود ہیں، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس لیے حمد کا احاطہ کرنا بھی بکمال ممکن نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور تشریف لے جا رہے تھے۔ مولوی صاحبان تاسو دومره خبرې څه ته کوئ؟ باران کښېنه چې کله هم ګورئ خان کوہ طور تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں خیال آیا کہ گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، اور ان کا دانا پانی ختم ہونے کے قریب ہے، کیوں نہ پہلے ان کے لیے انتظام کر لیا جائے، آٹے کا، دودھ، دیگر چیزوں کا، اور اس کے بعد پھر جائیں کوہ طور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ دیکھا کہ ایک شخص آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے، اور وہ کلام اس طریقے اور اس شان سے کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ایسا ویسا کلام کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین سے، من ھذا، من ہوا، کون ہے یہ؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، ہوا موسیٰ نبی اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول و نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بات کر رہے ہیں، کس طرح بات ہو رہی ہے؟ کلام کچھ مختلف ہے۔ جبرائیل امین کا جواب بڑا عجیب، فرمایا ان ربہ یعرف حدتہ، ان کے رب کو پتہ ہے کہ یہ بندہ تھوڑا سا گرم ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑا سا حدت والا ہے، گرمی والا ہے، غصے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ اللہ کے کلیم تھے۔ یہ کلیم کا اعزاز
کسی اور نبی کو نہیں ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی اور ہے، وہ تو تشریف لے گئے ملاقات کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ گھر والوں کے لیے ضروری ساز و سامان کا انتظام کر کے، خوراک کا انتظام کر کے پھر میں چلا جاؤں کوہ طور۔ کوہ طور جب پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ آتے ہوئے کوئی فکر تھی آپ کو؟ کیا فکر تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ گھر پہ راشن ختم ہو گیا ہے، آٹا ختم ہو گیا ہے، اس کے انتظام کا سوچ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ آپ کے قریب میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو توڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ پتھر مارا، اس کو توڑا، اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس پتھر کو بھی توڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی توڑا، ایک اور نکلا۔ کرتے 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 آخر میں ایک چھوٹا سا کنکر رہ گیا۔ کنکر جانتے ہو؟ چھوٹا سا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی توڑو۔ کنکر کو توڑ دیا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا موجود، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتے کا ٹکڑا، اور اس سبز پتے کے ٹکڑے کے اوپر شبنم کا قطرہ بھی موجود۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ کیڑے کے لیے بریانی کا انتظام بھی تھا اور ٹھنڈی بوتل کا انتظام بھی، پتا بھی موجود اور پانی بھی موجود۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے حیران ہوئے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ ذرا قریب تو ہو جاؤ اس کے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے تو وہ کیڑا کہہ رہا ہے، سبحان من یرانی وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، پاک ہے وہ ذات جو مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے، اور میں کہاں ہوں، کس وقت کس پتھر کے اندر موجود ہوں، وہ پتھر کس پتھر کے اندر ہے، اور وہ کنکر کس پتھر میں ہے، اور وہ پتھر کس علاقے میں رکھا ہے، تمام تفاصیل کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وَيَرْزُقُنِي، اور مجھے رزق عطا فرما رہا ہے، وَيَعْرِفُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مجھے بھولے نہیں، کہ کبھی ایسا ہوا نعوذ باللہ کہ رزق پہنچانا بھول گئے، اور اللہ کی مخلوقات کائنات میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رب، صفت رحمان اور صفت رحیم، صفت رزاق سے رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ توکل ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگی تو پھر رزق بھی سوائے میں سب کچھ خود بخود ہو جائے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا ہے، کہیں ادھر ادھر سے ایسی ڈینگیاں نہیں ماری جا رہی، اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس کے ذیل میں۔ ٹھیک ہے مولوی صاحبان، بات سمجھ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، اور ایک شرارتی بکری جو سارا دن بھاگتی رہی، اور سارا دن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تھکایا، آخر میں پکڑ میں آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ لٹایا اور اس کے پیروں پہ دبایا، چاپی ورتاؤ کو، اور کہا
اتعبتنی واتعبا، جانتے ہو نا، ولیکن یصطفی من یشاء من عبادہ، استفاء جو نبوت کے لیے اللہ اپنے خاص برگزیدہ بندوں کو چن لیتے ہیں، تو ان سے پھر یہ اس طرح کی آزمائشیں اور اس طرح کی مشقتیں کروائی جاتی ہیں کہ سارا دن دوڑے لگوائیں، لیکن اللہ نے ان کو اتنا عالی مقام دیا ہے، بے زبان جانور ہے، 4-5 ڈنڈے لگاؤ کیا کہہ سکتا ہے وہ آپ کو؟ نہیں، اس کو لٹایا اور اس کے پیر دبائے اور کہا کہ اپنے آپ کو بھی تکایا اور مجھے بھی تکایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک شخص نے کہا تھا، اور غالباً یہ واقعہ نبوت سے قبل کا ہے، کہ میں آپ سے کل اس مقام پہ ملوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اس کا انتظار فرماتے تھے، اور وہ شخص بالکل بھول گیا وہاں جانا۔ اور کئی دن بعد مختلف روایات آتی ہیں، 1 سال تک کی روایت موجود ہے۔ کتنی؟ 1 سال تک کی۔ وہ شخص آیا، اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پہ اس دن اس وقت وہاں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے معذرت کی، معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ہمیں بہت زیادہ انتظار کروایا، بس۔ کیا فرمایا؟ انتظار زیادہ کروایا، بس۔ اولیاء اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دہلی کے اندر ایک شخص نے، کیونکہ اب ذکر چل پڑا ہے تو یہ بھی سن لو، دہلی کے اندر ایک شخص نے یہ تہیہ کیا کہ یہ بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں اور پیران طریقت ہیں، ان کا امتحان لیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ان کو ذرا ٹیسٹ تو کریں کتنے پانی میں۔ اور اس زمانے کے جو دہلی کے بڑے بزرگان دین تھے، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں چلا گیا۔ حضرت آپ کی دعوت کرنی ہے اور بہت ہی عالی شان دعوت کرنی ہے۔ کس دن؟ فلانے دن، فلانی جگہ، فلانے وقت۔ ٹھیک ہے جی، ہم آ جائیں گے آپ کی دعوت۔ اور پھر چلا گیا۔ حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، شاہ ولی اللہ کے عزیز ہیں شاہ اہل اللہ، اور بہت ہی بڑے ولی با کمال تھے۔ ان سے بھی کہا کہ آپ کی دعوت کرنی ہے، فلانی جگہ فلاں وقت آپ نے آنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور تیسری شخصیت جن کو دعوت پہ بلایا، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں بھی موجود نہیں ہے، غالباً وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ اور پھر موقع پہ جب وہ سارے پہنچ گئے مختلف مقامات پہ، یہ خود چھپ گیا ان سے۔ صبح سے وہ حضرات انتظار کرتے رہے، ظہر کا وقت ہو گیا۔ ظہر کی نماز کے لیے یہ تینوں بزرگان دین چلے گئے دہلی کے جامع مسجد وضو کرنے کے لیے۔ وہاں حوض پہ آیا، آج تو میں نے آپ لوگوں کی دعوت کی تھی، میں تو بھول گیا دعوت، بہت معافی چاہتا ہوں اور بڑی تکلیف ہوئی آپ کو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہمیں اطلاع کر دیتے کہ بھائی آج دعوت نہیں۔ اور شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے واپس چلے گئے، کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے۔ اور مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ غصہ ہو گئے، تم ہوتے کون ہو اس طرح کا مذاق کرنے والے؟ تم آئندہ ایسا کرو، میں تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں تمہاری ایسی کی تیسی۔
ان کے اوپر صفت جلال جو تھی نا، جلال کا ظہور وہ اکثر رہتا. اور یہ تینوں بزرگان دین کا یہ اقوال پھر ہمارے اسلاف حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں انتخاب بھی کیا ہے. معلوم ہے آپ کو کیا انتخاب ہے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ علم والے آدمی ہیں، عالم ہیں اور بہت ہی بڑے امت کے رہنما، تو انہوں نے دینی مسئلہ بیان کیا اور وہی سب سے زیادہ افضل ہے کہ بھائی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اور اسی طرح غالباً حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاہ اہل اللہ جو خاموشی سے چلے گئے کیونکہ وہ تصوف کے میدان میں بڑے باکمال تھے، انہوں نے فرمایا یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے کہ آپ کو انسان ایسی تکلیف پہنچ جائے کہ آپ پریشان ہو جائیں اور آپ اس کو خاموش رہیں، کوئی بات نہ کریں. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ اور امت کی تربیت کرنے والے، ان کی اصلاح کرنے والے، فرمایا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ اچھا عمل فرمایا، کیونکہ اصلاح اگر وقت پہ نہ ہو تو پھر بعد میں مشکل ہو جاتی ہے. یہ ہوتے ہیں ہمارے اسلاف، ہمارے اولیاء، ان کے اخلاق. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو صفات، جو کمالات عطا فرمائے ہیں. بات ہو رہی تھی رب العالمین کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات اور اپنے کمالات کا ایک مظہر دکھایا کہ دیکھو پتھر کے اندر کنکر ہے اور کنکر کے اندر کیڑا ہے اور اس کو بھی میں پال رہا ہوں. رب العالمین اللہ تبارک و تعالی عالمین کے رب ہیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وانا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے. اور اسی طرح میری والدہ محترمہ ہیں اور بہت لوگ ہیں آپ حضرات میں جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں فرمائے، ان کا سایہ آپ لوگوں پہ ہم پہ سلامت رکھے. جو دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سوال کیا ہے نماز میں رونے کا کیا شرعی حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح رونا کہ اندازہ ہو کہ یہ شخص نماز ہی نہیں پڑھ رہا یا نماز اس کی متاثر ہو رہی ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور اصل میں رونا بھی قسم قسم کا ہے. ایک رونا ہوتا ہے چندے کا اور ایک رونا ہوتا ہے تقویٰ کا. کس کا؟ جب امام کو پیسے کم مل رہے ہوں یا کوئی تکلیف ہو اس کو تو وہ رونا الگ ہے اور تقویٰ کا رونا الگ ہے. اس میں پھر انسان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. اس میں تو ظاہر بات ہے کوئی حرج نہیں ہے. انبیاء کا کوہ طور جانا اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے ضروری ہے کیا؟ یہ کس بیوقوف نے سوال لکھا ہے؟ انبیاء سارے تھوڑی کوہ طور گئے ہیں. صرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاصیت دی تھی. یہی تو بتا رہا ہوں. قصہ ختم ہو گیا، آپ کو زلیخا کا پتہ نہیں چلا، مرد عورت. اور دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے. ایک صاحب کے چچا بیمار ہیں لاف سے